لہذا جیڑا نبی نو قبر وچ زندہ سمجھیندا ہے او صحابہ دا ہی دشمن ہے، محمد دی عزت دا بھی دشمن ہے۔ گل دی سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں ہے؟ جیڑا نبی نو روضہ اطہر دے اندر زندہ سمجھیندا ہے سب تو وڈا کافر اے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے خطیبوں پر کہ جو پڑھتے کچھ نہیں، جذبات میں جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنے بڑے حکم لگا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا دشمن ہے وہ شخص، اور وہ سب سے بڑا کافر ہے معاذ اللہ، کون کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مانے۔ اس پر قرآن پاک سے میں کچھ آیات پیش کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ فرامین پیش کروں گا جن میں یہ ذکر ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور میں ایک اور روایت پیش کروں گا سنن ترمذی سے جس میں قبر سے سورہ ملک شریف پڑھنے کی آواز بھی سنائی دی گئی۔ تو اب اس پر کیا حکم لگے گا معاذ اللہ؟ یہ ان کے نزدیک تو پھر سیاستہ کے جو امام ہیں وہ سارے کافر ہو گئے۔ اب سنتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 169، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ مردہ خیال نہیں کرنا، بولنا تو دور کی بات ہے، گمان تک نہیں کرنا، اور یہ سب سے بڑے کافر ہونے کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 154، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، یعنی تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ کہنا بھی نہیں اور سوچنا بھی نہیں۔ جب قرآن نے یہ دونوں حکم بیان کر دیے کہ نہ کہنا ہے نہ سوچنا ہے تو پھر انہیں کیا الجھنا ہے؟ یہ معاذ اللہ اتنے بڑے فتوے لگا رہے ہیں۔ آگے دیکھیے سنن ترمذی کی روایت، یہ 2890 نمبر روایت ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا اور انہیں معلوم نہیں ہوا کہ وہاں قبر ہے۔ انہوں نے آواز سنی اس قبر میں کوئی انسان سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ختم کر دی۔ یہ پوری حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے خود لکھا کہ اس کی سند حسن ہے۔ اب یہ کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ضرور کسی صحابی کی قبر ہوگی، تو پھر صحابہ کا اگر یہ مقام ہے تو انبیاء کا مقام ہو گیا۔ اگلی حدیث دیکھیے، صحیح مسلم 6157 نمبر روایت ہے۔ ہمیں حماد بن سلمان نے ثابت بنانی اور سلمان تیمی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میں سرخ ٹیلے کے قریب آیا، اور حداب کی روایت میں ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ موجود ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دلائل تو بے شمار ہیں اس موضوع پر، لیکن میں ٹائم کے پیش نظر یہ آخری دلیل رکھوں گا۔ سنن ابن ماجہ کی 1637 نمبر روایت، صحابہ کرام نے جب عرض کی یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وفات کے بعد بھی اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، چنانچہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ معاذ اللہ کافر کہہ رہے ہیں اسے سب سے بڑا، حضور فرما رہے ہیں انبیاء زندہ بھی ہوتے ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔